دوستو جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے مدینہ سے مدینہ تک اس کا اینڈ چل رہا ہے، اب اس کی لاسٹ کی آج ایپیسوڈ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی میں ہم پورے اپنے جو واقعات ہیں کربلا سے لے کر شام تک اس سب پہ روشنی ڈالیں۔ تو عزیز دوستو، میں نے پچھلی ویڈیو میں جناب مسلم کی شہادت اور جناب مسلم کے بارے میں آپ سے ڈسکس کی تھی، تو آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا قیام۔ 2 محرم 61 ہجری کو مولا کربلا پہنچے، 7 محرم الحرام کو امام کا پانی بند ہوا، 10 محرم الحرام کو ایک غیر منصفانہ جنگ ہوئی جس میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھی اصحاب انصار اور سب شہید ہو گئے، حتیٰ کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ 11 محرم الحرام کو قافلہ کوفہ سے شام کی جانب کربلا سے شام کی جانب روانہ ہوا۔ دوستو 10 محرم الحرام کو اگر ہم کربلا کے واقعات پہ روشنی ڈالیں تو دیکھیں امام نے کیسا اہل کوفہ اور اہل شام اور اہل بصرہ والے لوگوں سے اپنا تعارف کرایا۔ کیا کہا کہ میں فرزند مکہ و مدینہ ہوں، میں منا اور صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ مکمل تعارف کرایا، کہا کہ کوفیو شامیو تم لوگوں کے خطوط آئے تھے، تمہارے کہنے پہ میں حسین مدینے آیا ہوں، مدینہ سے کربلا پہنچا ہوں۔ اپنے اہتمام حجت کرنے کے بعد بیٹوں کی، بھائیوں کی، اصحاب کی، انصار کی، سب کی جب قربانی دے دی تو آپ نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا۔ جب کوفے کی جانب قیدیوں کا قافلہ روانہ ہوا، آپ خود اندازہ لگائیں، پھر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جنتی فلاں، کیسی جنت بدبختوں، وہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ اپنے اصحاب کو سب کو تو انہوں نے مدفن کرایا، لیکن علی کے بیٹے کو کسی نے دفن نہ کیا۔ بے گور و کفن لاشا چھوڑ کر حسین ابن علی کا اشقیاء کی فوج چلی گئی۔ کس طرح آپ وہ جنت کی توقع کرتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو توبہ کے لائق سمجھتے ہیں، اپنے فوجیوں کو تو دفن کیا، لیکن کیا ہو جاتا اگر علی کے بیٹے اور زہرا کے بیٹے کو دفن کر لیتے؟ لیکن نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ایک مصر سے 2 یا 3 روایت یہاں پہ ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ مصر سے ایک تاجر عورت آئی تھی جو خوشبو کا کام کرتی تھی۔ دوسری روایت یہاں پہ ملتی ہے کہ بنی اسد کے لوگوں نے مدفن کیا ہے۔ بہرحال امام سجاد کی نگرانی میں مولا کو مدفن کیا گیا، علم امامت کے ساتھ مولا سجاد وہاں پہ تشریف لائے تھے۔ دوستو دیکھنا یہ کہ پیغام حق دیکھو اہل بیت کے گھرانے نے کیسے پہنچایا ہے۔ کوفہ میں جب قافلہ پہنچا، بھوک سے نڈال سادات کے بچوں کی جانب جب کوفہ کے لوگوں نے کھجوریں پھینکنا شروع کی تو عالیہ بی بی نے کیا کہا؟ کوفہ کے بچوں سے، اپنے اہل بیت اور ہاشمی بچوں سے یہ جملہ کہا کہ انا صدقاتا علینا حرام، ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے اور جو صدقہ ہے وہ ہم نہیں لیتے۔ تو دوستو ایک پیغام پہنچایا ہے علی کی بیٹی نے، ایک پیغام پہنچایا ہے مولا سجاد نے۔ کوفہ میں جتنا دن قیام کیا، خطبات سے ابن سعد کا دربار لرز اٹھا، خطبات سے کوفہ کی دیواروں سے آواز آنے لگی، مرحبا حسین مرحبا۔ یہاں پہ جو شیعان علی تھے وہ قید تھے، جناب مختار قید تھے، میثم تمار کو شہید کرا دیا گیا، عبداللہ ابن عفیف کو مار دیا گیا، ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا، تاکہ مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو دوستو پھر کوفہ سے قافلہ کربلا سے یہ شام کی جانب انہوں نے روانہ کیا، ظلم ڈھائے، قید کرایا، پتھر برسائے، آگ برسائی محمد و آل محمد کے کاروان پر، ایسی آگ برسائی کہ جہاں سے سادانیوں کے قافلے گزرتے تھے دیواروں کے ساتھ خون کے نشان ہوتے تھے۔ 3 دن 15 اذانیں،
9 گھنٹے یا جتنی بھی دیر کہو، سادات کا قافلہ باب السعد پہ کھڑا رہا۔ سعد کہتے ہیں گھنٹی والے دروازے، گھنٹہ گھر جس طرح ہوتے ہیں، بازاروں میں بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سعد پہ 3 دن کھڑا رہا قافلہ سعادت کا۔ تو دوستو کس لیے کھڑایا گیا؟ کیوں کھڑایا گیا؟ کیونکہ وہاں پہ مختلف ممالک کے سفیر نہیں پہنچے تھے۔ جن سفیروں کو یزید نے بلایا تھا ابھی تک وہ پہنچے نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ سفیر آئے، وہ سفیر پہنچے، تو قافلہ سادات کا جو کاروان تھا اس کو دربار میں بلایا گیا۔ اور اس نے کیا وہاں پہ مشہور کیا کہ میں نے ایک باغی کے ساتھ جنگ کی ہے، ایک باغی کو قتل کرایا ہے، ایک باغی کو شہید کرایا ہے۔ تو کس کا نام کہہ رہا ہے یہ باغی؟ اس کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوشے کے سوار تھے، جو محمد کے گود میں بیٹھ کر جوان ہوئے، جو لسان محمد چوس چوس کر جنہوں نے تعلیم حاصل کی، جو جناب زہرا کی گود میں پرورش پاتے رہے، ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ باغی ہیں۔ اور جو کہہ رہا ہے وہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا کردار بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے اور اس کا کردار بھی سامنے ہے آپ لوگوں کے۔ حسین کے نانا محمد مصطفیٰ، والد علی المرتضی، ماں سیدہ، بھائی حسن مجتبیٰ، اور یزید میسونہ کا بیٹا ہے، باپ معاویہ ہے، دادا سفیان ہے۔ اور کس خاندان سے اس کی والدہ کا تعلق ہے ذرا دیکھیں سامعین محترم۔ حسین جوانان جنت کا سردار ہے۔ حسین کون ہے ذرا آپ نے کبھی دیکھا؟ ایسا پیغام علی کی بیٹی نے دربار شام میں دیا کہ ایک دوسرے کو صحابی کہتے تھے کہ کوئی علی کا بیٹا دربار میں آیا ہے، کسی علی کے بیٹے کو دربار میں لے کر آئے ہیں۔ مجبوراً اس کو زندان میں ڈالنا پڑا، اور علی کی بیٹی کے خطبے کا ایسا اثر شام میں ہوا، ایسا انقلاب شام میں بپا ہوا کہ اس کو قید سے رہا کرنا پڑا حسین ابن علی کے قافلے کو۔ پھر بی بی کو جب رہا کیا تو بی بی جن بازاروں سے گزاری گئی تھی انہی بازاروں سے واپس آئی، بتاتی گئی کہ میں حسین کی بہن ہوں، حسین کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ حسین صراط مستقیم بتانے والے تھے، حسین صراط مستقیم پہ قائم و دائم رہنے والے تھے۔ تو دوستو جہاں سے گزرا تھا قافلہ وہیں سے واپس آیا، جب گیا تو وہ قافلے کو پتھر مارنے لگے، جب واپس آیا تو پھول نچھاور کرتے رہے۔ ایسا تبلیغ کا اثر ہوا، مدینہ تک آتے ہوئے علی کی بیٹی کتنے شہروں کو فتح کر کے آئی، اس لیے فاتح شام بی بی کا لقب ہے۔ تو جب مدینہ میں آئی، اہل مدینہ سے گفتگو کی، اہل مدینہ کے لوگوں کو بتایا کہ اے مدینے والوں، میں علی کی بیٹی ہوں، جس جرم میں انہوں نے میرے بھائی کو مارا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ حسین کون تھے، اس کا راستہ کون سا راستہ تھا۔ وہ حق کے راستے کی تشریح کرنے والے تھے، وہ اس کے بیٹے تھے جس کو رسول نے کہا الحق مع علی و علی مع الحق۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا جو مدینہ سے مدینہ تک ٹاپک تھا، وہ اینڈ ہو گیا۔ کسی قسم کا آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو آپ ہم سے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا ٹاپک، انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ لوگوں سے دوبارہ کسی نئی کہانی اور نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔